کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 25 سالوں سے خیبر پختونخوا میں کتنے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے؟ ایک ایسا بچہ جو آج 20 سال کا ہے، شاید اپنی عمر کا کچھ حصہ وہ خیموں میں گزار چکا ہو۔ آپریشن میزان سے لے کر ضرب عضب تک آج تک کتنے خاندان اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ، بزرگ، مائیں اور بچے اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے، لیکن ان میں کتنے واپس آ گئے؟ اقوام متحدہ اور دنیا بھر سے آج تک ان کو کتنے امدادی فنڈز ملے ہیں، اور اگر ملے ہیں تو کیا یہ فنڈز ان کو دیے گئے ہیں یا نہیں؟ یہ کہانی صرف اعداد و شمار کی نہیں بلکہ ٹوٹے خوابوں، خالی مکانوں اور یادوں کی ہے، اور یہ سب کچھ آج ہم اسی ڈاکومنٹری میں بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے 2002 سے لے کر 2006 تک آپریشن میزان کے دوران قبائلی اضلاع اور خاص کر جنوبی وزیرستان میں القاعدہ کے فرار ہونے والے جنگجو کو نشانہ بنایا، اور وہاں پر اسی دوران 70,000 سے لے کر 80,000 تک فوجی تعینات تھے، اور یہ وہی آپریشن تھا جس نے آنے والے آپریشنز کے لیے راستے کھول دی، اور یوں ہی خیبر پختونخوا ایک میدانی جنگ بن گئی۔ 2008 سے لے کر 2009 کے دوران وادی سوات میں راہ حق 1، راہ حق 2 اور راہ حق 3، اور خصوصاً 2009 میں آپریشن بلیک تھنڈر اسٹارم کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں 1.2 ملین لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، جبکہ 2008 کے بعد مزید 5,55,000 لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کے بعد 2.2 ملین میں سے صرف 1.6 ملین لوگ اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ 2010 میں بین الاقوامی تنظیموں کے اندازے کے مطابق خیبر پختونخوا اور فاٹا میں تقریباً 9,80,000 IDPs تھے، جس میں آدھے سے زیادہ بچے اور خواتین شامل تھے۔ بے گھر ہونے والوں کی واپسی کا سلسلہ جاری رہا۔ 2009 سے لے کر 2010 تک تقریباً 20 لاکھ IDPs اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ 2011 تک تقریباً 8,50,000 فاٹا کے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے تھے، اور تقریباً 1,50,000 نئے انتقالات پیش آئے۔ ان سب کو واپسی کی امید تھی، لیکن بدامنی نے ان کے دلوں میں ایک ڈر پیدا کیا تھا۔ یہ تو تاریخ تھی خیبر پختونخوا میں ڈیزاسٹرز اور مختلف آپریشن میں ہونے والے IDPs کی۔ اب آتے ہیں پاکستان کو ملنے والی اسی IDPs کی وجہ سے بین الاقوامی فنڈز کی طرف۔ 2012 میں یونائٹڈ نیشنز کے سینٹرل ایمرجنسی رسپانس فنڈز نے فاٹا اور خیبر پختونخوا کے IDPs کے لیے 950 کروڑ یعنی $9.5 ملین فراہم کیے۔ اس کے بعد بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس کے مطابق عالمی بینک جیسے کہ برطانیہ، ایشیائی ترقیاتی بینک، اٹلی اور جاپان سمیت مشترکہ اداروں نے سیلاب اور IDPs متاثرین کے لیے $700 ملین امداد کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح چین نے خیبر پختونخوا اور فاٹا کے IDPs کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام کی تحت $1 ملین کا امداد فراہم کیا تھا، جو بعد میں کل مدد تقریباً $5.4 ملین تک پہنچ گئی تھی۔ اگر ہم بات کریں جاپان کی، تو جاپان نے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کے متاثرین کے لیے $10.6 ملین مالی شراکت دی، جو UNDP ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت لوگوں کو ملے۔ 2025 میں جاپان نے UNHCR کو مزید $3 ملین فراہم کیے، جن کا مقصد افغان پناہ گزینوں اور میزبان کمیونٹیز کا امداد کرنا تھا۔ ان سب میں یورپی یونین کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے 2017 سے لے کر 2021 تک فاٹا میں IDPs کے لیے €22 ملین امدادی فنڈز دیے۔ دوسری طرف ورلڈ بینک نے خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کو $200 ملین کی منظوری دی، جس میں 2022 کے سیلابوں کے تناظر میں ری سیٹلمنٹ کا منصوبہ شامل تھا۔ WHO نے شمالی وزیرستان اور خیبر پختونخوا کے IDPs کے لیے مختلف ہیلتھ کیئر پروجیکٹس کیے، جن میں موبائل IDPs کلینکس اور حفاظتی اقدام شامل تھے۔ خلاصتاً یہ کہ 2001 سے لے کر 2025 تک خیبر پختونخوا میں IDPs کی تعداد تقریباً 2 سے 5 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ بین الاقوامی امداد میں تقریباً $950 ملین یونائٹڈ نیشن، $700 ملین گلوبل ڈونرز، 6 سے 5 ملین چین نے، 6 سے 10 ملین جاپان نے، اور €22 ملین مختلف اداروں کی جانب سے فراہم کیے گئے۔